ابھی آپ آ رہے تھے تو میری 3-4 نا میمز پہ آپ کے مطابق نظر پڑی, تو وہ ایک لینڈ کروزر والی میمز بڑی آپ کی چلتی ہیں کہ میری لینڈ کروزر 40 لاکھ کی وہ سیکنڈ ہینڈ لینڈ کروزر تھی, اس میں 40 لاکھ کی بلٹ پروفنگ کرائی اور اپنا میں نے دینے بھی ہیں کچھ پیسے. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے, پیسے آپ نے جو دینے تھے وہ دے دیے, اور اب وہ لینڈ کروزر کتنے کی ہو گئی ہے؟ دیکھیں وہ لینڈ کروزر تو سیکنڈ ہینڈ تھی, ٹھیک ہے, اس کی اوریجنل کاسٹ 55 لاکھ تھی یا 50 لاکھ, 40 لاکھ کے اس میں بلٹ پروفنگ ہوئی تھی اور 5 لاکھ کے بریک شو. 40 لاکھ خواجہ سہیل صاحب نے دیے تھے, میں نے بتایا. 5 لاکھ میرے ایک دوست ہیں بابر بھائی, بابر چغتائی, اچھا چغتائی, اچھا یہ کلیئر کر دیا بھائی, واہ واہ واہ. انہوں نے 5 لاکھ کے لیٹ کے بریک شو اس میں دیے تھے, ٹھیک ہے. جو باقی جو 50 لاکھ تھے اس میں سے میرے اس میں 20 لاکھ تھے, 30 لاکھ پارٹی کی طرف سے مجھے ملے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ پیسے اس میں جو 30 لاکھ تھے اس میں کم تھے, تو وہ جو جن سے لی تھی انہوں نے اب تک نہیں مانگے, میں نے بھی نہیں دیے. موقع آئے گا تو انشاءاللہ ضرور دے دوں گا. لیکن دیکھیں وہ بھی پرانی تھی نا, تو پھر اس کو واپس کر کے میں نے ویگو لے لی, بلیک ویگو والی. اچھا ڈالا, ٹھیک ہے نا, ہاں ڈالے والی. صحیح ہے. اچھا وہ اس سے بھی کم قیمت کی تھی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرے ہم اثر ہے میری اپنی پارٹی کے, میں پیپلز پارٹی کے وڈیروں جاگیرداروں سے کمپیئر نہیں کروں گا اپنے لیول کو, یا کسی اور پی ایم ایل این کے, یا شاید پی ٹی آئی کے بھی. لیکن اگر میں اپنے ہی ہم اثروں, اپنے ہی جو سینئر ساتھی تھے ان سے کمپیئر کروں, تو کسی کی 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی لینڈ کروزر ہے, کسی کی 3-3.5 کروڑ کی ہے, تو وہاں پر بھی اگر سب سے کم لاگت, اور پھر میں جس گھر میں رہتا ہوں پی آئی بی کالونی, 50 سال سے پہلی کلاس میں وہاں پر آیا, ایسا ہی ہے, اور آج بھی وہاں پر ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, حقیقتاً یہ صحیح فرمایا. اور باقی میرے ہم جو ساتھ تھے, کوئی پاپوش میں رہتا تھا, آج وہ کہاں رہتا ہے, کوئی لیاقت آباد میں رہتا, آج وہ پورش ایریا میں رہتا ہے. کوئی آلو کھیت میں تھا, اس نے اپنے کھیت بنا لیے, اپنے کھیت بنا لی, حقیقت میں بنائے, فارم ہاؤسز بنائے, فارم بنائے ہیں. تو یہ ساری ترقی ہے. اب یہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا بات ہے. اب پردہ لوگوں کے سامنے تو ہوگا, لیکن کارکنان تحریکی ساتھی سمجھتے ہیں, متنفر ہے, بدزن ہے. میں نے آخری اٹیمپٹ کیا, لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے, دیکھتے. میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے, دیکھتے. اب اس کے بعد میرے خیال میں یہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مٹی پاؤ, بائی گونس اور بائی گونس, اب آگے کی طرف دیکھو. تو میں نے میرے اسٹاف میں بھی, سیکریٹریٹ میں بھی آپ کو جو ہے 35 سال 30 سال سے کم عمر کے نوجوان نظر آئیں گے, جن کو میں ٹرین کرتا ہوں, جن کے اسکل کو امپروو کرتا ہوں, جن کو سیاست کی نو ہاؤ بتاتا ہوں, مکالمہ کیا ہوتا ہے, آئین کیا ہوتا ہے, قانون. لیکن اگر ہم نے یہ چیزیں لوگوں کو منتقل نہ کی اور اسے اپنی آپ اکثر مجھے بھی کالیں کر کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, مجھے یاد ہے معزز خواتین و حضرات, اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جتنی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان ہی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. حقیقت اس کی وجہ یہی ہے نا کہ شاید پاکستان بعد میں بنا, ہمارے آباء و اجداد نے تو پاکستان کو پہلے آپٹ کر لیا تھا کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. کیا بات ہے. تو دیکھیں نا, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, یہ کمٹمنٹ کہتے ہیں نا ملک بنایا قائد اعظم نے اور عیش کرے ہم. ملک بنایا قائد اعظم نے اور عیش کرے ہم, خدا کی قسم شیر ختم. واہ. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بظاہر بڑی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے ہیں جی, لیکن یہ آپ مخمل میں لپیٹ کے اس نظام کے جو کرتا دھرتا ان کو جوتے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اور یہ بڑے سیریس باتیں ہیں. جی, بہت لائٹر نوٹ میں ہم خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں بس. ہاں, یہ حقیقت ہے. مور جس طرح خوش ہوتا ہے وہ ناچتا ہے, اور جب اپنے بدنما پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میری فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. میں عارضی اچیومنٹ پر خوش ہو جاتا ہوں, لیکن مجھے اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے.